وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں گھستی، ارے یہ تو کامن سی چیز ہے بھائی، ارے یہ تو ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اپنے دل میں ایمان بناؤ، اپنے نبی کی محبت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ گناہوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، کینوں کو چھوڑو، لڑائیوں کو چھوڑو، جھگڑوں کو چھوڑو، آ جاؤ اللہ کے پاس۔ اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، بات ختم۔ ضرور سننا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کا بوجھ اپنے سروں اور اپنے کندھوں پر لے کے گھوم رہے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کسی کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ مسجد کی دیواریں بتا رہی ہیں آپ کو کچھ، سنو تو صحیح، لکھا کیا تھا؟ مسجد کی دیوار کے باہر لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہاری انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ جملے پہ غور تو کرو، یعنی ایک شخص ہے وہ بھٹک رہا ہے کسی منزل کی تلاش میں اور اسے سالوں نہیں مل رہی وہ منزل، لیکن اچانک وہ منزل جب سامنے آتی ہے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہمارے دل اتنے غفلتوں میں ہیں کہ ایسی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی۔ کیا کبھی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ احساس، یہ خیال، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آؤ یار تھوڑا سا اللہ کے گھر کا ایک نظارہ ہی تو کر کے آ جاؤ، آؤ یار ایک چھوٹا سا سجدہ ہی تو کر کے آ جاؤ، آؤ یار ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ایک چھوٹی سی معافی تو مانگ کے آ جاؤں، دل پریشان ہے، مایوسیاں ہے، اللہ کے آگے ایک آنسو تو بہا کے آ جاؤں۔ کیا کبھی ایسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں؟ نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن جیسے ہی کسی کلب کے باہر سے گزرو گے، جیسے ہی کسی ضلع کے اڈے کے باہر سے گزرو گے، شیشہ کیفے کے باہر سے گزرو گے تو دل کیا کرے گا؟ اگر تم نیک بھی ہو، حیادار بھی ہو، تب بھی تمہارا دل کہے گا کہ آؤ اس کے اندر تھوڑا وزٹ تو کر کے آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سگریٹ چھک لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس 6 فٹ کے جسم سے کیا کروا رہے ہیں یار، ہمیں احساس نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں اپنے اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ اور شیطان کے درمیان کی گئی وہ باتیں کیا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے ہی بندوں کو ایسے رستے پر لگا دوں گا، ایسی جگہ اس کو پہنچا دوں گا کہ وہ تجھے ڈھونڈنے نکلیں گے بھی تو تجھے ڈھونڈ نہیں سکیں گے؟ تو کیوں ایسے رستوں کا انتخاب کرتے ہو؟ کیوں ایسے نفسانی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا اللہ کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے میں کوئی شرم، کوئی عار محسوس کر رہے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ ارے یار یہ کون سا کرائیٹیریا بنا کے تم لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ خدا کے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ایک کونے میں مت بیٹھو، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آؤ تو صحیح، دور تم لوگ جا رہے ہو، تم خود اللہ سے بھاگ رہے ہو، تم خود اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتے، تم خود آج کل پرسو ترسو کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں خود شیطان کے بنائے ہوئے جال اچھے لگتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، انتظار کرتے ہو بوڑھا ہو جانے کا، انتظار کرتے ہو کوئی آئے مجھے سمجھائے۔ ارے کیا ہے یار، اللہ تمہاری بھی سنتا ہے، نان مسلم کی بھی سنتا ہے، گنگے کی بھی سنتا ہے، بہرے کی بھی سنتا ہے، جن کے پاس زبانیں نہیں ہوتی اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے۔ کہ اللہ تمہیں اگنور کر دے گا جب تم اللہ سے کہو گے اے اللہ میں تیرے گھر میں آ کے تجھ ہی سے معافی مانگتا ہوں، اور اسی لیے معافی مانگتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں گناہ کروں گا لیکن مجھے معاف آپ ہی کریں گے، آپ کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں جس کے پاس میں معافی مانگنے جاؤں، اور اگر معافی نہیں مانگوں گا تو یہ گناہوں کا بوجھ مجھے دبا دے گا، میری خوشیاں چھین لے گا مجھ سے، میری راحتیں چھین لے گا، میری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس مشکل دور میں اگر زندگی مزید مشکل ہو گئی میرے اعمال کی وجہ سے، میرے ایکشنز کی وجہ سے، تجھ سے دوری کی وجہ سے، میری غفلتوں کی وجہ سے، اللہ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میں تو بے سہارا ہو جاؤں گا۔ اس پوری دنیا میں لوگوں نے تو مجھے آگے ہی اکیلا کر کے رکھا ہوا ہے، نہ میری کوئی سنتا ہے، نہ میری کوئی مانتا ہے، نہ مجھے کوئی سمجھتا ہے، میں تیرے در سے ایسے کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ کرو تو صحیح اللہ سے بات ہے یار، کیا پرابلم کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو بھول جاؤ، ڈزنٹ میٹر تم لوگوں نے 100 سال گناہ کیے۔ ارے آپ لوگ یہ بات کب سمجھو گے کہ اللہ کا در ہی وہ در ہے کہ جس سے کوئی بھی بندہ خالی ہاتھ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جو گرے ہوئے انسان کو اٹھاتی ہے اور عزتوں کے تاج پہناتی ہے۔ سمجھو نا اس بات کو یار، کر لو نا یقین، کیا برا ہے اس میں؟ بات اللہ کی ہو رہی ہے یار، جو عیب سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، جو جھوٹ سے پاک ہے، جو ہر برائی سے پاک ہے، وہ اللہ تم لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو تم بھی کچھ محبت شو کرو، کچھ رسپیکٹ اللہ کو دو۔ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، میرا فائدہ، جو کرے گا اس کا فائدہ۔ آج کل پرسو ترسو کی باتیں چھوڑو، آج کل پرسو ترسو والے قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی آج اور پرسو نہیں آتی کبھی۔
آپ اپنی زندگی اور چلتی سانسوں سے فائدہ اٹھائے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے اور دین کے کاموں میں استعمال کرے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی زندگی ہے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ اپنی کہانی کو ختم ہونے سے پہلے اپنی ایک شاندار آخرت بناؤ۔ آج ہی اپنے اندر موجود جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، چھوڑ دو، دفع کرو۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بے حیائی سے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں گناہوں سے۔ ہم غلطی سے صرف گناہ کریں گے، ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم سے صرف غلطی سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایک رب ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو احساس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ احساس کریں گے نا آپ لوگ؟ پکی نیت کرتے ہو؟ کر ہی نہیں سکتا کوئی اللہ کی تعریف، کون کرے گا؟ جن کریں گے، انس کریں گے، زمین کے اندر والی مخلوق کرے گی یا سمندر کے اندر والی مخلوق؟ کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ کی ذات کو ایکسپلین کر سکے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرتے ہیں، پتہ ہے اسے، کوئی زبان آج تک نہیں بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ساری بادشاہی کیا مطلب؟ ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کی، جس بھی چیز کو اٹھا لو اللہ سے جڑی ہے، اللہ سے جڑی ہے۔ اللہ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ، حالات بگاڑنے والا اللہ، کام بنانے والا اللہ، مسائل کو حل کرنے والا اللہ۔ یعنی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بھائی، سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ سب کریشن ہے، اللہ کریٹر ہے۔ سب کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے۔ سب عاجز ہے اور اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح مکمل اقتدار۔ ہاں، اللہ حالات بنائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ دنیا کی طاقتیں لگی ہے ایک کام کو کرنے کے لیے کہ یہ کام ہو جائے، میرا رشتہ اس سے ہو جائے، میں پاس ہو جاؤں، مجھے یہ جاب مل جائے، فلاں ڈگری مل جائے، میری یہ وش پوری ہو جائے، مجھے دنیا کی بادشاہت مل جائے۔ ہوتی ہے نا ایک انسان کی چاہت، نیچرل چیز ہے۔ اب ساری دنیا لگی ہے اس انسان کی مدد کرنے کو کہ اس کو سربراہ بناؤں، اس کو ڈاکٹر بناؤں، اس کو ڈگری دلواؤں، اس کی عزتیں دلواؤں اور اس کا ایک نام ہو دنیا میں۔ ساری دنیا کی طاقتیں لگی ہیں اس ایک انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی صفت ہے المؤخر، کاموں کو روک دینے والا۔ اللہ نہیں چاہ رہے ساری دنیا اپنا فل زور لگا لے، نہیں ہوگا کچھ بھی۔ یہ ہے ہمارا اللہ یار، اتنا لائٹ لیا ہوا ہے ہم نے اپنے اللہ کو کہ ہم اچھل کود کے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا، میں کس ذات کے سامنے ہوں، کس کی مجھ پہ نظر ہے، کون میرے ساتھ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے آج تک یہ ایک بات میرے دل میں نہ اتر سکی کہ اللہ میرے شارک کے قریب ہے۔ قرآن تو اور باریکی میں چلا جاتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اوئے ہوئے ہوئے ہو، یعنی اگر تم زندہ ہو جدھر جا رہے ہو، تم مر جاؤ جدھر جا رہے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ زمین اور آسمان سے دوستی کر لو اور ان کو میرے اگینسٹ استعمال کرو، ان سے یہ کمٹمنٹ کر لو کہ مجھے اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے علم سے چھپا لو، یہ 7 زمینیں 7 آسمان تمہاری ایک چھوٹی سی بات کو بھی مجھ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ ہے۔ اب ایسی ذات کے سامنے جب ہم نماز پڑھتے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے یار؟ جانے اتنی بڑی ذات کا ہم حکم کیسے توڑ دیتے ہیں کہ جو ہر پل ہر لمحہ تنہائی میں، بھیڑ میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کمرہ، اسکول، یونیورسٹی، کالج، کاروبار، گھر، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، حلال کرتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے، سب حالات میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ایسے رب کی عظمت کو آج تک دل میں نہ بٹھا سکے، ہماری زندگی کی سانسوں کا کیا فائدہ؟ یہ 60-70 سال کی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایک اللہ کو نہ پہچان سکے، ایک اللہ کی ویسی عبادت نہ کر سکے جیسے اس نے کہا ہے، ایک رکعت ایسی نہ پڑھ سکے پوری زندگی میں کہ جو صرف اللہ کے دھیان والی ہو، ایک سجدہ ایسا نہ کر سکے کہ جس میں سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، ایک فیلنگ ایسی نہ بنا سکے کہ جو اللہ سے محبت کا اظہار کر سکے، ایک ایسی کوئی دل میں فیلنگز نہ بنا سکے کہ جو زبان پہ آئے اور اللہ سے یہ کہنے پہ مجبور کرے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ارے جھوٹ ہی بول دو یار، اے اللہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، اے اللہ آپ میرے سہارا ہے، آپ میرا سب کچھ ہے، آپ میرے تنہائی کے دوست ہیں، آپ میری آنسوؤں کو پونچھنے والے ہیں، آپ مجھے آخرت کی کامیابی دینے والے ہیں، آپ میری دنیا میں بھی ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ساتھی ہیں، قبر میں بھی ساتھی ہیں۔ اے اللہ آپ ہی تو سب کچھ ہیں اور کوئی نہیں ہے میرا۔ یا اللہ یہ کہہ دو نا یار اللہ سے، کیا مشکل ہے اس میں؟ کیوں نہیں بنا پا رہے ایسی فیلنگز؟ کیا اس میں برائی ہے؟ کیا دولت جانے کا خدشہ ہے؟ کیا
کیا گھر ٹوٹنے کا خدشہ ہے؟ کیا لوگوں کی رسوائیوں کا خدشہ ہے؟ ارے کر گزرو. اگر دنیا روٹتی ہے اللہ ملتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ اگر لوگ چھوڑتے ہیں اللہ ملتا ہے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے یہ؟ نفس کے خلاف ہی تو چلنا ہے، تھوڑا سا برداشت ہی تو کرنی ہے، حلال پہ ہی تو آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اسی کے مطابق ہی تو اپنا مزاج بنانا ہے. ارے کیا مشکل ہے اس میں؟ ایک عرصہ ہو گیا تم لوگوں کو گناہوں کی زندگی گزارتے، کیا چین مل گیا تم لوگوں کو؟ کیا کامیابی ملی آج تک؟ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی سنسان، سب کچھ کے قریب ہوتے ہوئے بھی دل پریشان، دوری کا غم، لوگوں میں احساس کمتری، لوگوں کی بے وفائیاں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے دکھ، لوگوں کے درد ہی ملے نا تم لوگوں کو. انہی لوگوں کو جن لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، وہی لوگ تو تمہیں اذیت بناتے ہیں، زہری مریض بنا دیتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں ہمیں اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی. یقین کریں اللہ کی محبت ایسے پوری دنیا میں گھوم پھر رہی ہے کوئی اس کو دیکھنے والا؟ ہے کوئی اپنے دل کو پاک صاف کر کے اس محبت کو ہی اپنے دل میں گھر دینے والا؟ جگہ تو دو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے. اب یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں گھستی. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مدرسے جائیں گے. ارے یہ تو کامن سی چیز ہے بھائی. ارے یہ تو ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اپنے دل میں ایمان بناؤ، اپنے نبی کی محبت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کی محبت مل جائے گی. اللہ کی محبت مل جائے گی. گناہوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، کینوں کو چھوڑو، لڑائیوں کو چھوڑو، جھگڑوں کو چھوڑو، آ جاؤ اللہ کے پاس. بات ختم. اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک اور خالق، اے تمام جہانوں کو بنانے سنوارنے والے، اے زندگی اور موت کے مالک، جب چاہے جسے چاہے پیدا کر دے، جب چاہے جسے چاہے موت دے دے. اور اے اللہ، ہمارا یہ پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے کہ آپ ہی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے. اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے غلطی کوتاہیوں کو معاف کر کے جتنی بھی آج تک اے اللہ تیری ذات سے بے وفائیاں کی ہے، سب کی معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے. اے اللہ، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم سے صلح کر لے. ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں غفلتوں سے بچا. ہمیں نیک اعمال کو کرنے کی استعداد اور طاقت عطا فرما. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق، سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، مانگنا نہیں آتا. اے اللہ، اب دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. اب ویسے ہی ہیں جیسے اپنی تعریف خود کی ہیں. اب ویسے ہی ذات والے ہیں، اب ویسے ہی صفات والے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بیان کیا. اے اللہ، ہم آپ سے بس مدد مانگنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں اپنی محبت دے دے. ہمارے اعمال میں مدد فرما. ہماری دنیا کے حالات کو بدل دے، ہماری آخرت کے حالات کو بدل دے، ہمارے دل کے حالات کو بدل دے. اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہماری زندگی، ہماری روح اور ہمارے جسموں کو قبول فرما لے. ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ دین پر لگا دے. گھر والوں پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما.